ایک گڑھے میں گر گیا، اب شدید زخم ہے، حد درجے کا پریشان ہے۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک کو اپنے سینے پہ رکھا، اوپر سے زور ڈالا، اپنے آپ کو نہر کر لیا، خودکشی کر لی۔ یہ بندہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے جو فرمایا تھا ہوا من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ اس بندے نے خودکشی کر لی، انجام کا کیا پتا ہے؟ انجام کا نہیں کسی کو پتا کیا بنے گا۔ ہر وقت اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ نیک عمل کرو تب بھی اللہ سے ڈرو، نیک عمل نہ بھی کر سکو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے، والذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ ڈر قبولیت کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ آئے، چھوٹا سا عمل بھی قبول کر لے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور نہ قبول کرے تو بڑے بڑے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے اور آپ کے علم میں ہوگی، 3 شخص جن کو کل قیامت والے دن بلایا جائے گا، قاری قرآن اور اسی طرح سخی اور اسی طرح شہید، تینوں عمل بڑے، لیکن انہوں نے یہ عمل کرتے وقت اخلاص کو چھوڑ دیا، ریاکاری کی بنا پہ یہ 3 عمل کیے۔ تینوں شخص ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ جہنم کو ان کے ساتھ بھڑکایا جائے گا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم خدمت کر رہا ہے، آپ کا پالان اتارتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء لا کے دیتا ہے، خادم رسول ہے۔ جنگ ہوئی یا جنگ سے پہلے ہی آپ کا پالان اتار رہا تھا، ایک تیر لگا دشمن کی طرف سے آ کے، یہ آدمی وہیں پہ فوت ہو گیا۔ صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہنیئا لہ بالجنہ، اس بندے کے لیے جنت کی مبارکباد ہے، کتنی سعادت مند اس کی موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، بڑا سعادت مند ہے۔ یہ آواز صحابہ میں چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جو بات تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، وہ چادر آگ کی بنا کے اس کے اوپر لپیٹ دی گئی ہے، اور وہ آگ چادر شعلے مار رہی ہے۔ کیا پتا انجام کیسے ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نیک عمل کرو تب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو یا اللہ یہ میرا عمل قبول کر لے، اگر نہ کر سکو رہ جائے تب بھی اللہ سے درخواست کرو اللہ یہ تو رہ گیا، آئندہ مجھے نیک عمل کی توفیق ضرور دینا۔ وہ پکڑنے پہ آ جائے، ایک ایک کلمے اور ایک ایک جملے پہ پکڑ لے اور اسی پہ زندگی کا اختتام کر دے۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے لوگوں میں 2 بھائی تھے، ایک عبادت کے اندر محنت کرنے والا، نماز روزے کا پابند، اور دوسرا گناہگار تھا۔ جب یہ نیک آدمی اس کو دیکھتا وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس کو منع کرتا کہ گناہ نہ کیا کر، وہ کہتا خلینی و ربی، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اس نے دیکھا یہ کوئی گناہ کر رہا ہے، فاستعظمہ، اس نیک نے یہ جانا کہ یہ گناہ تو بہت بڑا ہے، اس نے زبان سے ایک کلمہ کہہ دیا۔ کیا کلمہ ہے؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ ایک کلمہ،
ایک جملہ بولا، اللہ نے دونوں کو فوت کر لیا، اپنے سامنے کھڑا کیا. ہاں میرے بندے، اتعلم بھی، تو میرے بارے میں جانتا تھا؟ تو میرے بارے میں جانتا تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ کیا اتھارٹی تھی تیرے پاس؟ کیا اختیار تھا؟ تو نے قسم کھائی ہے، جا میں نے اس کو معاف کیا. اس کے لیے جنت کا اعلان. اور جس آدمی نے قسم کھائی، کلمہ کفر کہا، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن اختتام پہ قسم کھا لی اور یہ کلمہ کفر، ایک کلمے نے زندگی کے سارے عمل برباد کر کے رکھ دیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، اس روایت میں تبصرہ کرتے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تکلم بکلمہ، اس بندے نے ایسا کلمہ کہا، ایسا جملہ بولا، او بقت دنیاہ و آخرتہ، جس ایک کلمے نے اس بندے کی دنیا بھی برباد کر دی، اسی وقت اللہ نے فوت کر لیا، آخرت بھی برباد ہو گئی. معاملہ بڑا حساس ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں کس حال میں موت آ جائے. اور اسی اہمیت کے پیش نظر انبیاء نے باقاعدہ اپنی اولادوں کو نصیحت کی کہ بیٹا تمہاری موت حالت اسلام میں آئے، بلکہ بعض نبیوں نے اس کی دعا کی ہے، اللہ ہماری موت حالت اسلام میں آئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ مومنوں کو حکم دے رہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت حالت اسلام میں ہو. ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے بیٹوں کو وصیت کی، تاکیدی طور پہ یہ حکم دیا. پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَبَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تاکیدی طور پہ یہ بات کہی، اے ہمارے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، اب تمہاری موت حالت اسلام میں ہو، حالت اسلام میں تمہاری موت آنی چاہیے. جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھ دی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. فرعون نے دھمکیاں دی، میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہو گئے، ابھی میں نے کوئی فرمان جاری نہیں کیا، تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، ایسے ہی موسیٰ کے پیچھے چل پڑے. یہ تمہارا بڑا، تم اس کے چھوٹے ہو، تم نے مل جل کے پورا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، مخالف سمت تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. ساری باتیں ہو رہی ہیں. جو سابقہ جادوگر تھے موجودہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. فرعون جب سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ آ چکی ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمارا فیصلہ اول آخر اب اسلام والا فیصلہ ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا، اور کیا کر سکتا ہے. اور ساتھ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ اگر ہمیں آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈالا جائے، ستم ڈھائے جائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر صبر پیدا کر دینا، برداشت کی توفیق دے دینا. اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، اللہ اگر ان مصائب میں، پریشانیوں میں، ظلم و ستم میں ہماری موت واقع ہو جائے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اللہ ہماری روح نکلے، جان نکلے، خاتمہ ہو تو اسلام پہ ہو. یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ یہ تیری قدرت ہے، تو نے کہاں کنعان
کہاں کنواں، کہاں مصر کی جیلیں اور کہاں تخت مصر، یہ عطا کرنے والا تو ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے تو ہی نہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، مجھے یہ علم نہیں تھا، تو علم سکھانے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان